میں تو اس کاروبار کے شروع سے ہی خلاف ہوں۔ جس نے بھی بڑے شوق سے کیا وہ رویا۔ کیا یہ کاروبار واقعی رلاتا ہے انسان کو، یا انسان کی غلط پالیسیاں، جلد بازی کے فیصلے اور غلط سوچ یہ کاروبار کا بٹھا بٹھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو انتہائی زبردست ہونے والی ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بھائی نے ایک کامنٹ کیا کہ میں اس کاروبار کے بالکل خلاف ہوں، جس نے بھی یہ کاروبار کیا وہ رویا ہی ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ کاروبار کریانے کا بالکل فلاپ ہے، بالکل چوپٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی۔ تو دوستو کیا یہ جو ہمارے محلے میں، ہمارے ایریے میں، ہمارے شہروں میں لاکھوں دکانیں ہیں کریانے کی، چھوٹی بڑی مارٹس ہیں، گروسری سٹورز ہیں، سب کچھ ہے، کیا وہ لوگ پاگل ہیں؟ کیا وہ لوگ عقل سے پیدل ہیں، یا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو وہ اتنے عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں اور اپنا اخراجات چلا رہے ہیں؟ کاروبار نقصان میں ہو اور اخراجات چل رہے ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کاروبار نقصان میں جا رہا ہو اور انسان، اس کے اخراجات بھی چل رہے ہوں، اس کی جیب بھی ٹھیک ہو، اس کا گھر بار بھی ٹھیک ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ دوستو بات یہ نہیں ہے کہ کاروبار غلط ہے، بات یہ ہے کہ انسان کی جلد بازی، اس کے غلط فیصلے اور جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ انسان کو نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوستو رسک ہر کام میں ہوتا ہے، آپ نوکری کرتے ہیں اس میں بھی رسک ہے، آپ پابند ہیں محکمے کے، اپنے افسر کے۔ کاروبار میں انتہائی رسک ہوتا ہے، لیکن پھر 100 باتوں کی ایک بات، کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو عقل سے، صبر سے اور مستقل مزاجی سے کام لیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ اپنی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح میں نے آج سے 7 سال پہلے یہ کاروبار شروع کیا، جب میں ہول سیل مارکیٹ میں بیٹھا۔ اس ٹائم میرے پاس تجربہ نہیں تھا، نہ میرے پاس کوئی اس طرح کا نالج تھا، نہ میں نے کام سیکھا تھا، بس ایک ہی بھوت سوار تھا سر پہ کہ میں کسی بھی طریقے میں آ کے کامیاب ہو جاؤں اس کام میں، جلدی سے پیسہ بنانے لگ جاؤں، بچتیں کرنے لگ جاؤں، اپنا گھر بنا لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ لیکن اسی جلد بازی نے مجھے اس کام میں ڈبویا، اور ہول سیل میں تقریباً میں 10 سے 12 لاکھ کا نقصان کر کے وہاں سے میں اٹھا جب 2-3 سال کے بعد، تو مجھے 2-3 سال میں کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اور پھر میں جب اس ریٹیل میں آ کے بیٹھا تو آج اس ریٹیل میں 4-5 سال لگانے کے بعد الحمدللہ اس میں سے سب کچھ بنایا ہے۔ اور آج جو مارکیٹ کا میرا ادھار ہے، مطلب جو میں نے پیسے دینے ہیں وہ بھی کم ہے، اپنے پاس سٹاک بھی کافی سارا پڑا ہوا ہے، اور جو پیسے لینے والے ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دکان پروفٹ میں ہے اور میں مطمئن ہوں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ ہر کریانے والا یا ہر دکان والا، ہر کاروبار والا پریشان ہے یا روتا ہے یا وہ اس سے تنگ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس وہی تنگ ہوتے ہیں، وہی پریشان ہوتے ہیں جو اپنی غلط پالیسیوں پہ عمل کرتے ہیں اور کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو ہمارے اس چکوال شہر میں، جو بھائی میرے یہ چکوال کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں ان کو انگلیوں پہ ایسی 10-15 دکانیں گنوا سکتا ہوں جو میرے علم میں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، ایسی دکانیں کہ جو 1970-80 سے انہوں نے، ان کے دادا نے، ان کے ابو نے کام شروع کیا، اور آج وہ دوسری تیسری نسل اسی شعبے میں آ رہے ہیں، اور اچھا خاصا اپنے لیے انہوں نے اس شعبے سے، اس دکان سے کمایا ہے۔ اور پھر ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور کئی آج تک انہوں نے اپنے اساساجات بنائے ہیں صرف اور صرف کریانے سے۔ دوستو آج کل کے دور میں اگر آپ کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے کسی کام میں، کسی شعبے میں اگر 10 سے 15% مارجن مل رہا ہے، اور آپ کی سیل روزانہ کی 80,000 1 لاکھ روپے سیل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں اور آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کی سیل کم ہو، لیکن آپ کے جو پالیسیاں ہیں، اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، اگر آپ محنتی ہیں، مستقل مزاج ہیں، تو یقین جانیں کہ یہ کاروبار آپ کے لیے ایک سونے کی چڑیا بن سکتی ہے، اور آپ اس سے لاکھوں کا ریونیو مہینے کا نکال سکتے ہیں۔ صرف بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سمجھداری کے ساتھ۔ ایک اور بات یہاں پہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس ویڈیو کے ریفرنس سے ہی میں بات کرتا جاؤں کہ ہر ویڈیو کے نیچے مجھے کم از کم 15 سے 20 کامنٹس ایسے ملتے ہیں
کہ جو بھائی میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار بھائی ہم نے نیا کام شروع کرنا ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہے، کیا ٹپس ہیں، کن باتوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ ابھی کل ہی مجھے ایک بھائی نے مجھے کامنٹ بھی کیا کہ میں پتہ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی تاریخ بتائی ہے کہ اس تاریخ سے میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ مجھے کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ ٹپس دیں تاکہ میں نئی دکان بنا رہا ہوں تو میرا بزنس کامیاب ہو جائے۔ تو بھائی آپ میری پچھلی ویڈیوز اسی پیج پر، اسی یوٹیوب چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں میں نے الف سے لے کے یہ تک تمام کے تمام معلومات دی ہیں جو ایک کریانہ سٹور کو شروع کرنے میں چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہو، اس میں آپ کے ٹپس ہوں، اس میں آپ کی سیٹنگز ہو، اس میں آپ کے ریکس، کاؤنٹر، تمام کی تمام چیزیں ایک کریانہ گروسری سٹور کے حوالے سے میں نے اس میں ڈال دی ہیں، آپ وہ دے سکتے ہیں۔ مزید موٹی موٹی ٹپس جو کامیاب ہونے کے لیے انویسٹمنٹ اچھی کرنی ہے آپ نے، آج کل کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، آپ کے پاس 15 سے 20 لاکھ روپے ہوں تاکہ آپ کی دکان فل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ادھار سے بچنا ہے، نقد خریداری کرنی ہے، نقد مال بیچنا ہے، ادھار کسٹمر کم بنانے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کی دکان کی سیٹنگ ہے، ڈسپلے ہے، وہ اچھے سے کرنے ہیں۔ آپ نے پاس ورائٹی پوری رکھنی ہے، بے شک کوانٹٹی کم ہو لیکن ورائٹی آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی کسٹمر آتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ آپ کی دکان سے واپس نہ جائے۔ تو یہ میرے دوستوں وہ چند باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے کریانہ سٹور کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور ایک دکان سے 2 دکانیں، 3 دکانیں اور کئی شاخیں بنا سکتے ہیں۔ اگر میں بات کروں آپ کے سامنے، کوئی مثال دوں موٹی جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، تو آپ امتیاز سپر مارکیٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو اس کی ہسٹری پتا ہے کہ امتیاز سپر مارکیٹ ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہوئی تھی آج سے 40-50 سال پہلے، اور ایک نوجوان لڑکا جس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کریانہ سٹور بناؤں گا اور اس کو ایک دن ایک سپر مارکیٹ بناؤں گا، آج وہ اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہے، اور پاکستان کے اندر اس کی ہزاروں کی تعداد میں برانچز کھل چکی ہیں ہر ایک شہر میں، اور کروڑوں نہیں اربوں کا کام کر رہے ہیں وہ ایک مہینے میں۔ تو بات صرف ایک شروع ہوتی ہے ایک قطرے سے، ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے انسان کی شروعات ہوتی ہے جو انسان کو بڑا بنا سکتی ہے۔ اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں، سوچ وسیع رکھیں، مثبت رہیں، اور اپنے مستقل مزاجی سے محنت کبھی نہ چھوڑیں، تو پھر یہ کاروبار کیا، کسی بھی کام میں آپ جائیں گے تو آپ روئیں گے نہیں بلکہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں پیج کو فالو کریں، یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنرل سٹور اور کریانہ سٹور کے متعلق کسی بھی معلومات کے لیے ابھی مجھے کامنٹ کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ان مشکل حالات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کو اگلے ولاگ میں ایک اور نئی بات، ایک اور نئی ٹاپک، ایک اور نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔